السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا شو لیٹس ٹاک ود راحیلہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہماری ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ تمام ٹاپکس کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں اس کو اس لیے امپورٹنٹ زیادہ کہوں گی کیونکہ ہمارے ہاں اس کا اگنورنس لیول بہت زیادہ ہے. ٹاپک ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹاک ود یور چائلڈ. جی آپ نے بالکل صحیح سنا، اس کا مطلب ہے بچوں سے بات کرنا کیوں ضروری ہے. یہ وہ بات ہے کہ جب ہمارے ہاں بچہ ایک سے دوسری بار ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو فوراً سے یہ کہہ کے شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے، تم اتنے سوالات کیوں کرتے ہو، تم میرا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو. اور وہ بچہ جو اپنے ذہن میں کچھ کمیونیکیٹو سٹف لے کر آیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیول کے حساب سے ہوگا. آپ اس سے آئنسٹائن کی باتوں کی توقع نہیں کر سکتے. آپ نے کمیونیکیشن لیول کو یہیں پہ ویک کر دیا. فطری طور پر اللہ پاک نے ماؤں کو فزیکلی بھی کانشیسلی بھی اولاد سے قریب بنایا ہے، لیکن یہی وہ چھوٹی ہماری عادات ہیں جس سے ہم اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. آگے جا کے یہی بچے ہم سے کچھ شیئر نہیں کرتے، یا ہم بچوں کو اتنا زیادہ ٹارچر کرتے ہیں کہ تم کب بڑے ہوگے. یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. آخر تم یہ کام خود کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں اس کام کے اندر اس کام نہ کرنے کے پیچھے ایک تانا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جو بات تانے کے ذریعے کی جائے گی وہ کبھی نہ محبت بڑھا سکتی ہے، نہ کام کی ایفیشنسی کو بڑھا سکتی ہے، نہ کام کی اسپیڈ کو تیز کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ نیگیٹو لے تو وہ ضد میں آئے کہ اب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، اور آپ نے بچے کو اپنے سے دور کر دیا. کیونکہ جب وہ آپ سے کمیونیکیشن کرنے آیا آپ نے فوراً سے اس کو کہا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اب وہ بچہ اپنی کشتی کا رخ موڑ لے گا، اور جہاں اس کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن سے وہ چیزیں شیئر کرے اور جو اس کی بات سنتے ہو وہ ڈیفینیٹلی وہیں پہ شیئر کرے گا. اور کچھ عرصے بعد جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو وہ آپ سے کچھ بھی شیئر کرنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ کمپلین یہ لے کر آئیں گے کہ جی ہمارا بچہ تو اپنے دوستوں سے گھنٹوں بات کرتا ہے، لیکن ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں کیا بات کروں. وہ بالکل صحیح کہتا ہے. کوئی بھی چیز کی کمپلین کرنے سے پہلے پلیز آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیجئے. ہم کمپلینس کرنے کے بہت آرام سے کسی بھی لیول پر ہم کمپلین کرنے فوراً آتے ہیں اس بات کی بیک گراؤنڈ کو چیک کیے بغیر. یہی وجہ تھی میرے اس چینل کو کریٹ کرنے میں. میں نے بڑا شارٹ نوٹس پہ ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں لوگوں میں اویئرنیس دے سکوں اور میں نے یہ چیز سیکھی ہے تو کیوں نہ میں دوسروں سے شیئر کروں. ہم سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو ٹیلنگ موڈ سے ٹاکنگ موڈ پر لے کے آئیے. ٹیلنگ موڈ سے چینج کیجئے، ٹاکنگ موڈ پر آئیے. ہم ہمیشہ بات حکمیہ انداز میں کرتے ہیں. ہم باتیں نہیں کر رہے ہوتے، ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں، ہم جتا رہے ہوتے ہیں. تم کب بڑے ہوگے، آخر تم کب بڑے ہوگے، یہ کام تم اپنا کب تک نہیں کرو گے. یاد رکھیے کہ تانوں سے بچہ کبھی نہیں سیکھے گا، کبھی نہیں سیکھے گا. نہ اس کی کام کی ایفیشنسی بڑھے گی، نہ اس کے کام کی اسپیڈ بڑھے گی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا نیگیٹو ہو جائے کہ وہ سوچے اب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے یہ کام. وہ بچہ آپ جس کی آپ ریفارمیشن چاہ رہے تھے، ریفارمز چاہ رہے تھے، وہ اور نیگیٹو مائنڈ کی طرف چلا گیا. ہمارے ہاں کتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں. ہمارے یہاں کبھی بیٹھ کے ہم نے ڈسکشن اپنے بچوں سے کی کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نیڈ اینڈ وانٹس، واٹ یو وانٹ اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ لائف. ہم نے ایسی ڈسکشن کبھی نہیں کی. کیا ہم نے بچوں کو کبھی بتایا کہ اپنے لگژریز کو نیڈس بنانے میں ہم کس حد تک ہماری سوچ شامل ہے؟ کیا ہم نے بچوں کو کبھی یہ بتایا کہ اپنی لگژریز کو لمٹس میں رکھنے کے کیا طریقے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں، آپ ایک سورہ فاتحہ ہمارے ہاں 17 دفعہ دن میں فرض ہے. 17 ٹائمز ان اے ڈے. ہمارے یہاں کتنی بات ہے جو نماز پر ہوتی ہے. اگر ہم فرائض میں سورہ فاتحہ کا حساب لگائیں تو 17 کا ڈجٹ آتا ہے. تو ہم کتنی بار اپنے بچوں سے بیٹھ کر سورہ فاتحہ کے بارے میں، جو کہ بڑے بیسکس ہم نے چھوٹے سے ان کو سکھائی ہوتی ہے، ہم نے کبھی بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کی کہ اس میں ہے کیا، جبکہ پورا قرآن کا کنکلوژن سورہ فاتحہ میں موجود ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہمارا ٹائم کہاں چلا گیا. ہم آج سب ایک دوسرے سے ٹائم کی کمپلین کرتے ہیں.
جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں سے کرتے ہیں. مائیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, اللہ جانے ٹائم کہاں چلا گیا. تو جناب اگر ہر کوئی یہ سوچنے لگ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں اتنی زیادہ وقت کی بے قدری. آپ سوچیں کہ ہماری مصروفیات کیا ہیں, اور آپ اپنی مصروفیات کو ڈائیورٹ کیجئے, اس لیول پر ڈائیورٹ کیجئے کہ میری مصروفیات کا سب سے پہلا حق میری اولاد کا ہے. ہم ان کی بات کیوں نہ سنیں؟ اوبویسلی آپ 10 سال کے بچے کو آپ اس کا مینٹل لیول اوپر لے جانے میں آپ ہی اس کو راستہ دکھائیں گے. وہ اپنے سوالات جو کرے گا وہ اپنے ذہنی اعتبار کے حساب سے کرے گا. ظاہر ہے کہ وہ آپ سے بیٹھ کے یہ نہیں پوچھے گا کہ ماما یہ دنیا کا نقشہ گول کیوں ہے. تو پلیز ہمیں ضرورت تبدیلی کی ہے. یہ تبدیلی جو ہم اپنے گھر سے باہر چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم گھر کے اندر سے شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. اپنی اناؤں کو کم کیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں, ہمارے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے, نہیں ہم ٹھیک ہیں. یہ ہمارا ایک بڑے عام کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں گے نہیں میں تو ایسا ہی ہوں, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جیسا ہوں بس ایسا ہی ہوں. نہ ہمارے مذہب نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے. ہمارے مذہب میں اگر کنیکٹ اس چیز کو کیا جائے, ریلیٹ ہم کریں تو یہ جہاد بن نفس ہے. جہاد بن نفس کیا ہے؟ جو ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہے. جہاد بن نفس سیکھنے کا نام ہے. ہمیں اس ہر چیز سے رکنا ہے جو برائی کا راستہ دکھاتی ہے. ہمیں اس ہر چیز سے رکنا ہے جو حد سے زیادہ بڑھنے کے بعد برائیاں پھیلاتی ہے. یہ جہاد بن نفس ہے, اور یہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک چلتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نا امیدی تو ویسی کفر ہے, اور دیر نہیں ہوئی. آپ شروع کیجئے, کچھ مشکل نہیں ہے. پڑھیے اللہ کے نام سے, سٹارٹ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور سٹارٹ کیجئے. آپ جب اللہ کی برکتیں زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو آپ کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے. اور اتنی آسانیاں مت ڈھونڈیے, اتنی آسانیاں مت ڈھونڈیے کہ آپ کو ہر چیز میں آسانی چاہیے. جو چیز آپ ایفرٹ کے بعد حاصل کرتے ہیں اس کی خوشی ایک آسانی سے مل جانے والی چیز کی خوشی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو ضرور آزمائیے گا. اور میں پھر کہوں گی یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا فیوچر ہے. اور میری سوچ اس سے مختلف ہے. میری سوچ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. میں اللہ کے آگے اس سے نظریں ملانے کے لائق رہوں جب اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرا حق یہ تھا تو بتا کہ تو نے کیا تربیت کی. تو میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا سے زیادہ وہاں کی جو پریورٹی ہے میں اس درجے میں اس کو اوپر رکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں یہ کچھ کر رہی ہوں تو مجھے کرنا ہے, یہ مجھے کرنا ہے, اور ساری چیزوں سے بڑھ کے کرنا ہے. اللہ نے مجھے ساری چیزوں میں سے سب سے افضل مجھے کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے اور تمہیں یہ کرنا ہے. تو پلیز بچوں سے پیار کیجئے, بچوں سے بات کیجئے, ان کو بٹھائیے, ان سے پوچھیے کہ بیٹا تم کیا چاہتے ہو. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے بہتری کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ امید اور کا راستہ تو ہمیشہ کھلا ہے, تم گمان کرو اور میں دوں گا. تو آج کی بات ہم اس پہ ہی ختم کرتے ہیں. اپنے مورال لیول کو پلیز بڑھائیے اور بڑھائیے. آپ جتنا زیادہ حوصلہ آپ میں ہوگا آپ اتنا زیادہ اپنے بچے میں کنورٹ کر سکتی ہیں. یہ ماں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا حوصلہ جتنا چاہے بڑھائے, اس کی عادات کو بدل سکتی ہے, اس کی خوبیاں بڑھا سکتی ہے, اس کی ایفیشنسی کو تیز کر سکتی ہے. یہ اللہ نے صرف ماں کو ہی صلاحیت دی ہے, تو اس کو استعمال کیجئے. جب آپ یہ کلیم کرتی ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور باپ سے 3 حصے میرے زیادہ ہیں, تو اس کو پروف کیجئے, پلیز اس کو پروف کیجئے. جنت کی تمنا صرف کر دینا میں نہیں سمجھتی کہ جسٹس ہے. انشاءاللہ آپ سے نئی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف, تھنک پازیٹیو. اللہ حافظ.